نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کس ماحول میں ہو رہی ہے، کس گھرانے میں ہو رہی ہے، کس ماحول میں، کس خاندان میں، کس گھرانے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور جب بھی کوئی بڑا کام ہونا ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی کچھ چیزیں ایسی جو واضح کرتی تھی کہ اب کچھ نیا انقلاب آنے لگا ہے، جس میں سے چند باتیں عرض کروں گا، باتیں تو بہت ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ بہت سے ایسے پتھر مجھے یاد ہیں اور درخت، جب یہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کرتے تھے، وہ درخت مجھے سلام کرتے تھے، اور کبھی میں ننگے پاؤں پتھروں پہ پاؤں رکھتی تو جیسے نوکیلے پتھر چبھتے ہیں وہ نرم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور فرمایا جس طرح عورتوں کو بچے کی ولادت سے پہلے بچے کا بوجھ ہوتا ہے، مجھے کبھی اپنے لاڈلے کا بوجھ محسوس نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ایک بار تشریف فرما ہے اور آپ کو غیب سے فرشتے نے آواز دی، بشری لک یا آمنہ انک قد حملت بسید الاولین والآخرین۔ آمنہ آپ کو خوشخبری ہو، آپ سید الاولین اور سید الآخرین کے ساتھ خوشخبری کے ساتھ ہو گئی ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ، یہ 10 بھائی تھے حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے، تو حضرت عبد المطلب نے نیت کی کہ میں بس خواب دیکھی تھی انہوں نے کہ اس وقت یہ جو زمزم کا کنواں ہے یہ بند ہو چکا تھا، خواب دیکھی، انہیں کہا گیا کہ زمزم کو کھودیں، تفصیلات میں نہیں جاتا، تو انہوں نے زمزم کو کھودا اور یہ نیت کی کہ اگر زمزم، کیونکہ وہ تو مفقود ہو چکا تھا اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی، اگر زمزم کا کنواں کھود لیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہ یہی جگہ تھی نا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ارادہ کیا تھا۔ اب اللہ کے فضل سے وہ کھودتے کھودتے وہ زمزم کا کنواں دریافت کر لیا۔ اب وہ نیت کی تو 10 بیٹوں میں سے کس کو ذبح کیا جائے، قربان کیا جائے، تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ حضرت عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، ان کا نام نکل آیا۔ تو جو بھائی تھے ان کے اور بہنیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ 10 اونٹوں اور حضرت عبداللہ میں پورا کر لیں تو 10 اونٹ ذبح کر دیں گے، 10 اونٹ ذبح کر دیں گے اللہ۔ تو پورا کیا تو پھر نام حضرت عبداللہ کا نکل آیا۔ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، جب 100 اونٹ ہو گئے تو پورا اونٹوں کے نام نکل آیا۔ یہیں سے کسی کے قتل، کسی کو مار دینے کا جو فدیہ ہے وہ 100 اونٹ مقرر ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف اللہ کے فیصلے کیا تھے اور دوسری طرف ظاہری حالات کیا بن رہے تھے۔
تو حضرت عبداللہ کے فدیے میں اور عوض میں 100 اونٹ ذبح کیا گیا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ کا نکاح مدینہ طیبہ میں ہوا۔ اس زمانے میں سفر کی بڑی صعوبتیں ہوتی تھی، تو یہ ہماری طرح نہیں تھے کہ بھائی گاڑیاں لے گئے، بارات لے گئے اور آ گئے، بہت مشکلات تھی۔ تو قافلوں میں جانا ہوتا تھا، اکیلے تو جانا بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب کوئی قافلہ کسی شہر سے دوسرے شہر جاتا، لوگ اس میں شریک ہو کے چلے جاتے، پھر جب کوئی قافلہ ادھر سے واپس آتا تو اس کے ساتھ لوٹ کے واپس بھی آ جاتے۔ تو اس کے لیے کئی ہفتے بھی انتظار کرنا پڑتا اور مہینے بھی انتظار کرتے تھے لوگ۔ اب نکاح ہو گیا اور وہ وہیں رکے ہوئے ہیں۔ پھر واپس تشریف لے آئے، حضرت عبداللہ واپس تشریف لے آئے، اور اس دوران حضرت عبداللہ کے گھر میں امید کی خوشخبری تھی ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے وفات پا گئے۔ یہ ایسا کیوں ہوا یہ بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو میں نے کہا حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ چیزیں اللہ نے ظاہر کی، زمزم کا کنویں کا ظاہر ہو جانا، اور پھر قرہ میں فدیہ کا مقرر ہو جانا،